السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں ہمارا ویڈیو کا پارٹ 2 ہے، جس میں ہم پاسٹ پیپرز اکارڈنگ ٹو BZU یعنی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خوانائی طریقہ علاج کی تعریف کریں۔ جواب: علاج بذریعہ کتب میں مولانا اشرف علی تھانوی لوگوں کی خط و کتابت اور کتب کے ذریعے نفسیاتی رہنمائی کرتے تھے۔ وہ اس ضمن میں فرد کے نفسیاتی مسائل کی نوعیت کی انتہا کی حد تک فہم حاصل کرنے کی صحیح کرتے اور اس کے مطابق رہنمائی اور تجاویز دیتے۔ یہ طریقہ علاج انفرادی طریقہ علاج کی ایک قسم ہے۔ علاج بذریعہ کتب صرف تعلیم یافتہ افراد پر ہی استعمال کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ علاج محض کتب کے مطالعے کے بعد اس کے مختلف مشوروں پر عمل کرنے سے تھا۔ مولانا گروہی طریقہ علاج کو بھی بروئے کار لاتے تھے، اور مسئلہ اگر شدید نوعیت کا ہوتا تو فرد کو خانقاہ امدادیہ آنے کی دعوت دی جاتی تھی، جہاں وہ گروہی اور مجلسی انداز اور صورتحال میں اپنے مسئلے کو حل کرنے کی صحیح کرتا تھا۔ مولانا کا یہ اصول دور جدید کے گروہی نفسی طریقہ علاج سے انتہائی حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ علاج بذریعہ کتب کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ علاج کے لیے ذہنی مریض سے اس کی تعلیم اور عقلی سطح کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی تھیں۔ تعلیم کا درجہ بنیادی، ثانوی اور اعلیٰ تھا۔ اس طرح ذہانت کے بھی مختلف درجات تھے۔ پہلا درجہ تو ایسی کتب پر مشتمل تھا جو بے حد سادہ تھیں اور آسان زبان میں لکھی گئی تھیں، اور کم پڑھا لکھا شخص بھی اس کو سمجھ سکتا تھا۔ دوسرے درجے کے کتب اور موضوعات پہلے درجے سے تھوڑے مشکل تھے، جسے معقول حد تک تعلیم یافتہ شخص سمجھ سکتا تھا۔ اس کو اس کی ذہنی بیماری کی علامات کی بنا پر کتب پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تیسرے درجے کی کتب کا مواد انتہائی مشکل تھا۔ اس سے صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ فرد ہی سمجھ سکتا تھا۔ اگلا سوال ہے، حقوق العباد کی تعریف کیجیے۔ بندوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور یہ حقوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین اور مقرر کرتا ہے، اور یہ فرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے کہ وہ تمام معاملات میں ان فرائض کو ادا کرے جو دوسرے کے حقوق بنتے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب طلبی ہوگی۔ حقوق العباد میں انسانی معاملات آ جاتے ہیں، مثلاً خرید و فروخت، لین دین، فرد اور حکومت اور معاشرہ، والدین، رشتہ دار، ہمسائے، استاد، شاگرد، بیوی، بچے، دوست، تمام کے حقوق جو ایک دوسرے کے ذمے ہیں۔ اسلام نے ان کا تعین کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ کے لغوی مطلب ہے، عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی گرہ باندھنا کے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ مثلاً سورہ فلق میں ہے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مار دیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ عام مفہوم، لغوی معنی کے اعتبار سے اس سے مراد تعلق جوڑنا، معاہدہ کو مضبوط اور پکا کرنا وغیرہ ہے۔ اسلامی تصور، مفہوم کے اعتبار سے اسلام میں عقیدہ کا تصور یہ ہے کہ مسلمان چند ایسی چیزوں سے تعلق جوڑے جن کا وہ حواس خمسہ سے مشاہدہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ چھو کر، نہ سونگھ کر، نہ چکھ کر، نہ دیکھ کر، نہ سن کر، اور نہ ان کے وجود کو محسوس کر سکتا ہو، یعنی ان کا قلب غیب سے ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان ایمانیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات، انسانیت، رسل، فرشتے، اس کی نازل کردہ کتابیں اور آخرت شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، حدیث کی تعریف کیجیے۔ جواب: عربی زبان میں حدیث بات چیت، گفتگو، نئی چیز، خبر اور کلام کو کہتے ہیں، جبکہ
اصطلاح میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو کہا جاتا ہے، نیز آپ کی تقریر بھی اس میں شامل ہے۔ تقریر سے مراد وہ امور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے، اور آپ کی خاموشی اس جواب کا ثبوت ہوتی، لہٰذا ان سب کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ حدیث کی اقسام۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ حدیث قولی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا گفتگو مراد ہے۔ حدیث فعلی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال ہیں، یعنی جس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کا ذکر ہو۔ تیسری ہے حدیث تقریری، اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا یا اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ اگلا سوال ہے، قرآن کی تعریف کیجیے۔ قرآن مجید انسان کے لیے تاحیات ہدایت نامہ ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا ماخذ، اول اسلامی تعلیمات کا منبع اور دین حنیف کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضائل خود قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، پھر احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ قرآن کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت اور عظمت اس طرح بیان کی ہے۔ قرآن بڑی عظمت والا ہے، قرآن بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن مجید اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس طرح قرآن مجید کو بڑی برکت والی، خوشخبری دینے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ پکڑتے ہیں جس طرح زنگ پکڑتا ہے لوہا پانی لگنے سے۔ پوچھا گیا کہ دلوں کو روشن کرنے والی کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید پڑھنا۔ ہم اپنی پوری زندگی میں ہر طرح کے علوم حاصل کرتے ہیں، BA MA ڈاکٹری انجینئرنگ پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو صرف قرآن کو، حالانکہ مومن اور مسلم کے لیے اصل مسابقت اور مقابلے کا میدان یہی ہے۔ اگلا سوال ہے، ذکر کے طریقے بیان کیجیے۔ جواب، ذکر کے مندرجہ ذیل معنی لغت کے لحاظ سے سامنے آتے ہیں: یاد کرنا، قول بیان کرنا، ذہن میں کسی چیز کا دہرانا۔ ذکر کی اقسام۔ ذکر کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: ذکر خفی، اس سے مراد وہ ذکر ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو، یعنی خدائے الہی کو دل میں یاد کیا جائے، کیونکہ اگر انسانی قلب کو سکون ملتا ہے تو صرف ذکر الہی سے، اس لیے فرمایا اللہ کے ذکر سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ ذکر جلی، اس سے مراد وہ ذکر ہے جو اعلانیہ کیا جائے یا بلند آواز میں اور مختلف سامعین اس کو سن رہے ہوں، اس سے لسانی یا زبانی ذکر بھی کہتے ہیں۔ انفرادی ذکر، ایسا ذکر جو انسان تنہا کرے، اس کو انفرادی ذکر کہتے ہیں۔ اجتماعی ذکر، جس میں لوگ مل کر ذکر کرے، یہ انفرادی ذکر سے افضل ہے، اس سے ماحول پیدا ہوتا ہے اور دوسروں میں شوق ذکر جنم لیتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی ذکر کی فضیلت یوں بیان کی ہے: جب کوئی گروہ ذکر الہی کے لیے جمع ہوتا ہے تو فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر رحمت الہی چھا جاتی ہے، مسکنت نازل ہوتی ہے، نیز اللہ پاک ان کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حقوق اللہ بیان کریں۔ جواب، اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، سب سے اول حقوق اس کے لیے اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کے حقوق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں: انسان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی و اطاعت کرے۔ نمبر 2،
اس کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ نمبر 3، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات اور کمالات میں بے مثال مانے۔ نمبر 5، اس کی طرف سے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانے۔ 6، اس کے انبیاء، کتب اور آخرت کو برحق تسلیم کرے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاکمیت اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے اور اسی کی طرف سے انسان کو آزادی عمل عطا کی گئی ہے، جس میں تمام حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اگلا سوال ہے، انسانی نفس کا نظریہ بیان کریں۔ قرآن انسانوں کو مختلف ذہنی و جسمانی استعدادوں کے مجموعے کے طور پر بیان کرتا ہے، جس کے لیے وہ نفس کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ تخلیق آدم کا واقعہ انسانی نفس کی تعمیری اور تخریبی قوتوں کا بیان ہے۔ انسان اور قوتوں کی ڈائنامزم جنم لیتی ہے اور اسی کشمکش اور ڈائنامزم سے انسانی شخصیت نشوونما پاتی ہے۔ قرآن نے انسانی شخصیت کی نشوونما کو 3 درجوں میں بیان کیا ہے۔ نفس مطمئنہ، اس درجے میں مثبت اور منفی قوتوں میں اعتدال اور توازن ہوتا ہے۔ نمبر 2، نفس لوامہ، اس سطح پر انسان کی تخریبی اور تعمیری قوتوں میں شدید کشمکش ہوتی ہے اور انسان پر کبھی مثبت اور کبھی منفی عناصر غالب آتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، نفس امارہ، یہ نفس کا ایسا درجہ ہے جس میں انسان کا وجود اس کی اپنی ذات اور خارجی ماحول کے لیے انتشار کی علامت بن جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کا نظریہ انا تحریر کریں۔ سوال، غزالی کا نظریہ ذہنی صحت بیان کریں۔ مسلم سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے آگے، جو انگلش میں ہے۔ پہلی ہے، دا سائنس آف دا ہیومن سول، اسپیسیفکلی دا سسٹمیٹک اور سائنٹیفک نالج آف پاور اینڈ فنکشن آف دا ہیومن سول so far as they are known by consciousness, a treatise on the human soul۔ نمبر 2 ہے، اسلامک سائیکالوجی اور علم النفس، the science of the nafs refer to the medical and philosophy study of the psyche from an Islamic perspective and addresses topics in psychology, neuroscience, philosophy of mind۔